کرمنل ہے اور بھارت سخت الفاظ میں اسرائیلی حکومت کی طرف سے جو فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے اس کی مذمت کرے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دوسری بات جو آپ سے کرنا تھا وہ یہ ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کوچا دامن کی جنتا نے، آپ تمام نے پارلیمنٹ کے الیکشن میں بھاری اکثریت سے ووٹ جناب اختر الایمان کے حق میں آپ نے استعمال کیا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ میں آپ کو یہ بات بھی بتانے آیا ہوں کہ میرا دل بھی بڑا تکلیف میں ہے کہ جس شخص کو 5 سال پہلے آپ اور ہم نے مل کر اپنی خون پسینے کی محنت سے، اپنی قربانیاں دے کر، ہم نے اپنی راتوں کی نیند کو چھوڑ کر، دن کے سکون کو چھوڑ کر، ہم نے اپنا وقت لگا کر مجلس کے ایک نمائندے کو کامیاب کیا تھا۔ آج وہ شخص ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ اس شخص نے الیکشن جیتنے کے بعد مجلس کو یہ کہہ کر چھوڑا کہ میں مجلس میں رہ کر کوچا دامن کی جنتا کے لیے وکاس کے کام نہیں کروا سکتا۔ اس شخص نے ایک بہانہ بنا کر کوچا دامن کی عوام کے پیٹھ میں خنجر گھونپا۔ اس شخص نے اپنے ضمیر کی نیلامی کر کے سیمانچل کی عوام کے پیٹھ میں خنجر گھونپا۔ آج میں آپ کو یہ بات بتانے آیا ہوں کہ ہم کو بھی تکلیف ہے کہ ایسے شخص نے آپ کی اور ہماری قربانیوں کو دیکھا نہیں اور حکومت وقت کے آگے جا کر اپنے سر کو جھکا دیا۔ مگر آپ جانتی ہیں کہ تاریخ گواہ ہے، جو لوگ غداری کرتے تاریخ میں ان کا نام لکھا جائے گا کہ یہ غدار تھا، جس نے معصوم کو دھوکہ دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹیپو سلطان سے جنہوں نے غداری کی تھی، تو لوگ ٹیپو سلطان کو صبح قیامت تک یاد رکھیں گے اور لوگ ہمیشہ میر جعفر اور میر صادق کو غدار کہتے رہیں گے۔ تو جو لوگ ان کو جھکا دیا، آج وہ غدار کہلائیں گے۔ جب تک تم دنیا میں رہو گے، جب تم اس دنیا سے چلے بھی جاؤ گے، لوگ کوچا دامن کی تم کو اس بات سے یاد کریں گے کہ تم نے ہمارے کو دھوکہ دیا تھا، اور غدار کہہ کر تم کو یاد کیا جائے گا۔ اور ایک جھوٹ کہا گیا کہ مجلس میں رہ کر کوچا دامن کے لیے کام نہیں کروا سکتے۔ جب چھوڑ کر گئے تو تیجسوی یادو بہار کے اپ مکھیہ منتری تھے، اختر الایمان اکیلے ودھائک ایم ایل اے تھے۔ اختر الایمان صاحب نے اپنے ویدھان سبھا میں 800 کروڑ کے کام منظور کروائے ہیں، اور اس میں سے کئی کام پائے تکمیل کو پہنچ چکے ہیں۔ کوچا دامن میں کون سا کام ہوا؟ آج یہ شخص کوچا دامن کی جنتا میں نہیں پھر سکتا، اپنے کوئی ساتھیوں کو بھجاتا ہے، جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ، کیونکہ کوچا دامن کی جنتا جان چکی ہے کہ ہم غداروں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کوچا دامن کی جنتا نے فیصلہ کر لیا کہ جو مجلس کا ساتھ چھوڑے گا وہ ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ میرے عزیز دوستوں اور میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ مجلس سے یہ دشمنی کیوں کی جاتی ہے؟ یہ تمام سیاسی پارٹی کے ذمہ دار نہیں چاہتے کہ بہار میں مسلمانوں کا کوئی وکلپ یا کوئی متبادل سیاسی قوت نہ ابھرے۔ جتنے اپنے آپ کو سیکولر اور کمیونل پارٹی کہتے ہیں،
جس میں بی جے پی بھی شامل ہے، راجد بھی شامل ہے، یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ بہار میں مسلم اقلیت کا ایک سیاسی لیڈرشپ بنے۔ یہ خوش ہیں کہ اپر کاسٹ کے، چاہے وہ برہمن ہو، راجپوت ہو، بھومیار ہو، ای بی سی کے لوگ ہوں، کوئی یادو ہو، کوئی پاسوان ہو، کوئی ماجھی ہو، ان کی لیڈرشپ بن جائے۔ ان کو تکلیف ان سے نہیں ہوتی، ان تمام کو تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب مجلس یہ کہتی ہے کہ تمام سماج کے لوگ کی ایک سیاسی لیڈرشپ ہے، آپ اپنی سیاسی قیادت کو بنائیے، تو فوراً یہ لوگ انگلی اٹھا کر الزام لگاتی ہے کہ یہ فلاں ٹیم ہے، یہ ووٹ کاٹنے آئے ہیں، یہ کرنے آئے ہیں۔ آپ بتائیے، بہار میں 20 سال کانگریس کی سرکار، 15 سال راجد کی سرکار اور 20 سال سے نتیش کمار مکھیہ منتری ہے، کبھی ادھر جا کر ناچتے ہیں تو کبھی ادھر جا کر ناچتے ہیں، مگر بتائیے آپ کو کیا حاصل ہوا؟ ان کی طرف سے کوئی مسلمان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ دیکھو بھیا ہم ہیں، آپ ہم کو بولو، مگر یہ ایسے ہمارے بھیا ہیں، جب ان کے سیاسی باپ کے سامنے جاتے تو گونگے اور اندھے بن جاتی ہیں، ان کی زبان تک نہیں کھلتی۔ سیمانچل کے غریب مظلوم عوام کے تعلق سے بات کرنے کے لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ ہم کسی سماج کے کبھی خلاف تھے نہ کبھی رہیں گے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم کسی بھی مذہب کے خلاف نہیں ہو سکتے، جو مسلمان ہے وہ کسی مذہب کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ جو سچا مسلمان ہے، جس کو دینی تعلیمات سے وہ باخبر ہے، وہ جانتا ہے ہم کسی کے خلاف نہیں، مگر اگر کوئی ہمارے خلاف ہوتا ہے اور اگر کوئی ہم کو آ کے چھیڑتا ہے تو پھر ہم اس کو چھوڑتے نہیں، اتنا بھی یاد رکھ لو۔ تم نے ہم سے چھیڑخانی کی، اب اس کا جواب تم کو دینا پڑے گا۔ آپ بتائیے، اختر الایمان نے خط لکھا محترم لالو پرساد یادو کو، باپ کو خط لکھا تو بیٹا بولتا مجھے خط نہیں آیا۔ اگر میں کسی کے گھر میں جا کر آپ کے والد سے، باپ سے ملوں، آپ کی ماں سے کہوں کہ میرے لیے دعا دیجئے، اور جب آپ کے باپ کو اور ماں کا آشیرواد مجھے مل گیا تو بیٹا نہیں بول سکتا کہ تم نے مجھ سے آشیرواد نہیں لیا۔ یہ ہمارے گھر کے آداب ہیں، ہمارے بڑوں کو ہم سر کا تاج بنا کر رکھتے ہیں۔ اب نہیں معلوم کہ تیجسوی یہ کیوں کیے، نہیں میرے کو نہیں ملا۔ ہم نے اس کی حجت کو پورا کرنے کے لیے اختر بھائی سے کہا کہ اس کو بھی آپ ایک خط لکھ دیجئے۔ اختر بھائی نے کہا لکھوں گا ضرور، مگر پہنچانے کا طریقہ کوچا دامن کا ہوگا، سیمانچل کا ہوگا۔ تو اختر بھائی نے ڈھول بجا کر اس کے گھر پر جا کر یہ لیٹر دے دیا، خط دے دیا۔ تو تیجسوی بولتے مجھے ڈرانے کے لیے آئے؟ ڈرانے کے لیے کہاں؟ یہ خط دینے آئے تو تم ڈر گئے؟ اتنا ڈر کیوں ہے تم کو؟ ہم تو ڈرانے کے لیے نہیں آئے تھے، نہ ہم ڈراتے نہ ہم ڈرتے۔ ہم ڈرنے والے صرف رب کائنات سے ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، ہم مخلوق سے نہیں ڈرتے، نہ وزیر اعظم مودی سے ڈرتے، نہ کسی سیاسی لیڈر سے ڈرنے والے ہم۔ اختر صاحب نے خط دیا، خط میں کیا لکھا کہ ہم کو صرف 6 MLA دو، 5 تو ہم جیت چکے، تم جیت گئے تو منتری مت دو۔ ہم صرف ایک ہی بات لکھے کہ سیمانچل ڈیولپمنٹ کونسل بناؤ تاکہ سیمانچل کو انصاف ملے، جس طرح بہار کے دوسرے علاقے کے لوگ انصاف سے، عزت سے زندگی گزار رہے، سیمانچل کی جنتا بھی وہی چاہتی ہے۔ سیمانچل کی جنتا یہ نہیں کہہ رہی کہ آسمان سے تارے توڑ کے لا کے دو، سیمانچل کی جنتا بول رہی ہے اگر پٹنہ میں ایمز بنتا ہے تو سیمانچل میں بھی ایمز بناؤ۔ سیمانچل کی جنتا یہ نہیں بول رہی ہے کہ مجھے آسمانوں میں اڑنا ہے، سیمانچل کی جنتا یہ بول رہی ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کیمپس کو مضبوط کرو،
सीमांचल की जनता का मुतालबा यह है कि जब बारिश में सैलाब और पानी आता है जमीन के कटाव को रोका जाए। सीमांचल की जनता ये कह रही है कि ब्रिज बनाओ। अब नीतीश कुमार के दौर में जो ब्रिज बनता है जमीन में धंस जाता है। ये हमारे मुतालबात थे। अब इसके बाद भी अगर कोई जोकर बी टीम बोलेगा तो याद रखो तुम्हारा टीटी कर देंगे हम। हमने सब चीज खोल खोल कर बता दिया आपको। हमने बिहार की जनता को बता दिया। हमने सीमांचल के घर घर तक अख्तरुल ईमान ने अपने खत के पैगाम को पहुंचा दिया। और अगर हमसे लोग आकर पूछे कि आप खत लिखकर क्यों कमजोरी के मुजाहरे कर रहे हैं, हम उनको भी कहे और आपको भी कह रहे हैं, अख्तरुल ईमान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और किस वक्त बढ़ाया? जब तुमने हमारे 4 MLA को खरीद लिया। इसके बावजूद भी हमने आला ज़र्फी का मुजाहरा किया। क्यों किया? कि हम नहीं चाहते कि बिहार में मोदी की हुकूमत दोबारा बने। हम नहीं चाहते कि बिहार में दोबारा मोदी का मुख्यमंत्री बने। हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अगर कोई राजद वाले दोस्ती के बढ़ावे हाथ को कमजोरी की निशानी समझते तो याद रखो ये हाथ बड़े दराज है, तुम्हारे गिरेबान के तार से खेलने के लिए भी तैयार है। ये तुमको फैसला करना है। और हम भारत के प्रधानमंत्री को एक पैगाम देना चाह रहे हैं, आप सीमांचल की जनता की बेइज्जती करना बंद करिए। अमित शाह आप देश के गृह मंत्री हैं, आप सीमांचल की जनता की बेइज्जती करना बंद करिए। यहाँ पर गयूर भारत के लोग रहते हैं, यहाँ पर इंसानों की बस्ती है, जिसको तुम्हारी हुकूमत ने 11 साल से, उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत ने, उससे पहले वाजपेयी की हुकूमत ने, उससे पहले नेहरू के साथ से लेकर अब तक भारत का सबसे पसमानदा इलाका अगर कोई है तो सीमांचल का है। अगर कोई इसका इनकार करता है तो वक्त और जगह बता दो। वैसे अख्तरुल ईमान आकर तुमको 10 मिनट में तुम्हारे कपड़े उतार कर बताएंगे सीमांचल से तुमने कैसा किया। हमारे पास हमने किताब निकाली सीमांचल के ऊपर। हमने एक्सपर्ट्स को बिठाकर बताया कि सीमांचल से को कैसा लूटा गया। हम भारत के प्रधानमंत्री मोदी से कह रहे हैं, जब तुम दोबारा आओगे सीमांचल को तो घुसपैठी का नाम मत लो। अगर कोई घुसपैठी है तो बांग्लादेश की खातून जो दिल्ली में बैठी है उसको हाथ पकड़ के बांग्लादेश में ढकल दो। वो बांग्लादेश से भाग कर आकर मोदी को अपना भाई बनाकर बैठी और तुम हम भाइयों को बोल रहे कि हमारे पास बांग्लादेशी है। मोदी जी, जो तुम्हारी बहन बांग्लादेश से आकर बैठी उसको ले जाकर बांग्लादेश में छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ सकते तो हमारे हवाले करो, हम किशनगंज से ले जाकर उसको उनके पास पेश कर देंगे। 65 लाख नाम इलेक्शन कमीशन ने निकलवा दिए, मगर क्या एक घुसपैठी का नाम आया? अगर बीजेपी आरएसएस सीमांचल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, हम उनको बता रहे हैं कि जब चुनाव के रायदही का दिन आएगा, मतदान का दिन आएगा, सीमांचल का एक एक बच्चा, सीमांचल की एक एक माँ, सीमांचल का एक एक बुजुर्ग निकल कर वोट के जरिए तुमको पैगाम देगा कि ये भारत की सरजमीन है, यहाँ पर कोई बांग्लादेशी नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी तो बहुत से जलसे होंगे, ये एक नुक्कड़ सभा है। हम तो सिर्फ चंद चीजों को, चंद अहम बात को आपके सामने रखकर जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को कबूल करेंगे। और हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि दोबारा जब असेंबली के इलेक्शन होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, जो मजलिस का उम्मीदवार होगा इंशाअल्लाह ताला वो गद्दारी नहीं करेगा। कोचा दामन से हम आपको यकीन दिला रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और वो लोग जान भी लें, जो पार्टी का वोट है वो पार्टी के नाम पर पड़ता, शख्सियत के नाम पर नहीं पड़ता। कोचा दामन की जनता, मैं तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर अपील कर रहा हूं, तुम बता दो उन जालिमों को जिन्होंने हमारे 4 लोगों को खरीद कर अपना घर का गुलाम बना दिया कि तुमने वोट पार्टी को दिया था, शख्सियत को नहीं दिया था तुमने। आज अगर असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे सामने खड़ा है तो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी अपने मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से और मेरी पार्टी जमात की वजह से।
میں اگر آج تمہارے درمیان میں بولنے کی صلاحیت رکھتا ہوں تو اللہ کا کرم ہے اور میری پارٹی کا فضل ہے. میں مر بھی جاؤں گا، اس زمین میں چلا جاؤں گا، مگر انشاءاللہ تعالی جماعت باقی رہے گی. یاد رکھو. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اویسی تم کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں. کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ موت کیا ہے، فقط صرف ایک عالم مانا کا سفر. ہر ایک جو آئے گا جائے گا زمین میں، فکر مت کرو. کوئی 200 سال زندہ نہیں رہے گا، ہم سب جائیں گے. بڑے بڑے ترمخاں ہیں وہ سب چلے گئے، مگر ہم جب تک زندہ رہیں گے ہم غیرت کو سامنے رکھ کر، ہم اپنے مزاج کو سامنے رکھ کر اپنی عزت نفس کو کسی کے سامنے نیلام کرنے نہیں دیں گے. ہم اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں. سیمانچل کی لڑائی بھارت کی مضبوطی کی لڑائی ہے. سیمانچل کے انصاف کی لڑائی بہار کے وکاس کی لڑائی ہے. اس کو آپ کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ ہندو مسلمان کہاں بات کر رہے ہیں ہندو مسلمان کی. ہم کہہ رہے ہیں اس علاقے کو تم نے یتیم اور لاچار بنا کر چھوڑ دیا، تم نے کچھ نہیں کیا. ہم آپ سے درخواست کر رہے، ایک وکلپ ہے آپ کے سامنے، ایک متبادل آپ کے سامنے ہے، وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے. اگر یہ لوگ نہیں چاہتے کہ متبادل رہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ماما بھتیجے حکومت کرتے رہیں. مجلس بیچ میں نہ آ جائے. مجلس جیسا آ گئی سب کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے، مگر انشاءاللہ تعالی ہم آئے ہیں تو جائیں گے نہیں. آپ نے ہم پر بھروسہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس پورے بھروسے پر اتریں گے. آپ سے پھر سے گزارش ہے کہ آنے والے کوچا دامن کے ویدھان سبھا کے چناؤ